السلام علیکم سر. آج کے سیشن کا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ سر سید احمد خان کے اوپر جو کہ 75 کے نوٹ کے اوپر جن کی پکچر ہے ان کے بارے میں لوگ بہت اعتراضات کر رہے ہیں. جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے, کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی کافر ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا؟ سر زبردست سر, بس اللہ ہماری قوم کو جو ہے نا ہدایت دے دے. ٹھیک ہے, وہ نا ایک جگہ پہ نا سعودیہ میں کسی نے پوچھا نا کسی شخص سے کہ پاکستان سے ہو کر گیا, تو اس نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں پاکستانیوں کے رائے پاکستانیوں کو. اس نے کہا کہ کل طبیب کل مفتی. ہر بندہ ڈاکٹر ہے, ہر بندہ مفتی ہے. سر کہ یہ سر میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, کسی پر اتنا بڑا الزام لگا دینا یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. نہ شرعاً مناسب ہے, نہ اخلاقاً مناسب ہے. اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے, دینی اعتبار سے تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے, اور بہت بڑا ظلم ہے کسی کے اوپر بہتان لگانا. سر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ سر سید احمد خان نہ تو انگریزوں کے ایجنٹ ہیں, نہ وہ کافر ہیں, نہ وہ پرویزی ہیں, اور نہ وہ قادیانی ہیں. ایک بات تو کلیئر رکھیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ سر سید احمد خان پر بہت سارے اشکالات ہیں, اور بہت ان کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل نہ یعنی کہ گمراہی والی ہیں. اور کسی مولوی صاحب نے اگر کہا ہوتا نا, علماء نے بڑے اس پر زور دے رہے ہیں علماء, تو شاید میں اس بات کو امپورٹنس نہ دیتا کہ علماء تو مولوی ایک مخصوص طبقہ جو ہے ان کے خلاف لگا رہتا ہے. لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ جو علماء سر سید احمد خان کے بارے میں جو پرسیپشن پیش کر رہے ہیں وہ 100% سر درست ہے. میں نے سنا ڈاکٹر اسرار کو, دیکھیں ڈاکٹر اسرار ایک ریسرچر ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ایک بہت بڑی ریسرچ ہے اور اتھینٹک آدمی ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ بات بالکل وضاحت سے کہی ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیات کا انکار کیا. اب قرآن کی آیات کا انکار کر دیے, میں تو نہیں کافر کہتا, لیکن یہ کہ بہت گمراہی والی بات ہے, بہت ہی زیادہ, حد سے زیادہ گمراہی ہے یہ. دیکھیں وہ سر سید احمد خان نے کیا کہا ہے, ابھی یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا کلپ بھی لگا دیں گے نا, تو ہمارے بڑے بڑے جو ہے شخصیتیں اس کا شکار ہو گئی. سر سید احمد خان شکار ہوئے جنہوں نے کہ معجزات کا انکار کر دیا. کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی کی یہ پراپرٹی ہے, واٹر کیپس اٹس سرفیس, پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عصا پڑے پانی کے اوپر سمندر پر, سمندر پھٹ جائے؟ انہونی بات ہے, نہیں ہو سکتی. یہ سر سید احمد خان کا موقف ہے. انہوں نے کہا یہ ہواؤں کا معاملہ تھا, ایک دفعہ بڑی تیز ہوا چلی, وہ سمندر کو ایک طرف لے گئی, پھر بعد میں وہ ہوا بند ہو گئی, سمندر واپس آ گیا. لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ جو ہے چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا. الفاظ یہ ہیں, لیکن کیا ہے ذہن کے اوپر وہ نیوٹونین دور جو تھا, نیوٹونین فزکس, پراپرٹیز آف دی میٹر, لاز آف نیچر, لاز آف موشن, یہ تو بالکل اٹل ہے, وہی سے زیادہ مضبوط ہے, ان میں کسی کمی بیشی کا امکان نہیں. آگ کی صفت ہے, آگ کی پراپرٹی ہے, وہ جلا دیتی ہے. کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہو اور وہ جلے نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا. یہ سارا معجزات, اسی کو نیچریت کہتے تھے ایک زمانے میں, جب سر سید کا یہ فکر جو ہے عام ہونا شروع ہوا, اور اس نے پھر اور بہت انڈے بچے دیے ہیں بہت سے لوگوں میں. قادیانیوں نے بھی یہ چیزیں جو ہے سر سید سے اخذ کی ہیں, اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں کے منکرین حدیث جو ہیں, غلام احمد پرویز ہوں یا کوئی اور ہوں, ان سب کے بابا آدم سر سید احمد خان تھے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ سر سید احمد خان مرحوم, ان کی شخصیت کے دو پہلو تھے. ایک پہلو بہت عمدہ تھا, مسلمانوں کے ہمدرد, بہی خواہ, مسلمانوں کے لیے ان کے خیر خواہ, ان کے لیے بہتری سوچنے والے. ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا معاملہ ہو جائے گا اگر انہوں نے جدید تعلیم حاصل نہ کی, اگر وہ بالکل جو ہے آئیں گے نہیں, نہ ملازمتیں ملیں گی, وہ تو صرف سکے رہ جائیں گے یا قصائی بن کر رہ جائیں گے, اور تو کچھ کام ان کا ہوگا نہیں. تو وہ ایک محب قوم کی حیثیت سے ان کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہے. اس اعتبار سے وہ ہمارے بہت محترم ہے اور بہت ہی قابل عزت انسان ہے. لیکن وہ جو متکلم اور مفسر بن کر بیٹھ گئے, اس کے اعتبار سے ان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. جنات کا انہوں نے انکار کر دیا. وہ تو چونکہ انویزیبل ہے, نظر نہیں آتے جنات. جن سے مراد در حقیقت یہ جو کہہ دیا ہے کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے, یہ استعارہ ہے, محاورہ ہے. آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بگ, تو وہ آگ تو نہیں ہو جاتا, انسان ہی رہتا ہے. لیکن مشتعل مزاج انسان کو جن کہہ دیا گیا, جو کہ غصے میں ایک دم آ جائے, ایک دم بھڑک اٹھے, جیسے آگ بھڑک اٹھتی ہے ایسے وہ جنات. اب یہ ان کی تعویل ہے. فرشتوں کا انکار کر دیا, کیونکہ فرشتے نظر نہیں آتے.
فرشتے نہیں ہیں، یہ سب فورسز آف دی نیچر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. فورسز آف دی گریوٹی ایک فورس آف دی نیچر ہے.